اب ہم بات کر رہے ہیں طب نبوی کے حوالے سے شہد کے فوائد کے اوپر۔ شہد یقیناً جس کا ذکر قرآن حکیم میں ہے، کلچرلی دیکھا جائے، سوشلی دیکھا جائے، اس کے فوائد سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن یقیناً اس کے بارے میں ہم مزید بھی جاننا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ طب نبوی کے حوالے سے کہ کن کن طریقوں میں، کن کن عارضوں میں یا مشکلات میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے ہیلتھ بینیفٹس لیے جا سکتے ہیں۔ آغا عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں شہد کے فوائد۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام، جیتی رہیے۔ آغا صاحب، یہ میں ٹرینڈ دیکھ رہی ہوں، اب تو ناردرن ایریاز میں میرا جانا بھی گلگت بلتستان ہوا، بڑا اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، چھوٹے بڑے طریقوں سے بیز کی فارمنگ کی جا رہی ہے۔ آپ نے بھی جیسے اشارہ دیا کہ چھوٹی مکھی ہے، بڑی مکھی ہے، پہاڑی مکھی ہے، پھر جس وقت یہ جو پھول ہوتے ہیں وہ بلاسم کرتے ہیں تو مختلف اقسام کے شہد ہیں۔ اس میں سے سب سے بہترین شہد کون سا ہے اگر میں یہ آپ سے پوچھوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ دیکھیے، جو سب سے بہترین شہد ہوتا ہے وہ بیری کے درخت کا شہد ہوتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کا ذکر ہم نے ایک دفعہ کیا تھا یہاں پر، وہ بڑا مقدس درخت کہلاتا ہے۔ تو یہ جو شہد ہے، اس کے لیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہد کو کھانا لازم قرار دو اور شہد کو اپنے گھر میں رکھنا لازم قرار دو، کیونکہ جس گھر میں شہد موجود ہوتا ہے اس گھر کے لیے ملائکہ فرشتے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے برکت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اب آپ یہ یقین کر لیں کہ شہد کتنا ضروری ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ مہینے میں شہد لازم قرار دو، ہر ہفتے میں 3 دفعہ کھاؤ، 3 دفعہ نہیں کھا سکتے تو مہینے میں 3 دفعہ کھاؤ۔ 3 دفعہ شہد کھانے سے کوئی بھی بڑی بیماری آپ کو نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، بالخصوص اگر کیونکہ ایک مغالطہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، لوگ ڈائبٹک ہوتے ہیں، مختلف پرہیزی کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، تو بزرگوں کے لیے اگر میں اسپیسیفکلی آپ سے پوچھوں جن کی عمر زیادہ ہے، شہد میں کیا فوائد موجود ہیں؟ دیکھیے، بزرگوں کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ بنتا ہے 60 70 80 سال کی عمر میں کہ ان کے ہاتھ پیر ٹھنڈے رہتے ہیں۔ جی اچھا، ان کے ہاتھ پیر جب ٹھنڈے رہتے ہیں تو ان کے گھر کے بچے کیا کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں گوشت کا سوپ بنا کے پلا دو، گوشت خوب کھلاؤ، طاقت آئے گی، توانائی آئے گی۔ اس گوشت کو جو چھوٹی عمر کے ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں وہ تو ہضم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ محنت مشقت کرتے چلتے پھرتے ہیں، لیکن جو بزرگ چل پھر نہیں سکتے زیادہ تو ان کے جسم میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ گوشت بذات خود بری چیز نہیں ہے، لیکن تیزابیت خون میں بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بانسبت اگر آپ اپنے بزرگوں کو تھوڑے سے دودھ میں شہد ملا کے دیں تو ان کے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے نہیں رہیں گے بلکہ گرم رہیں گے، اور ان کو توانائی کا احساس ہوگا۔ توانائی کے احساس کے علاوہ ان کی عمر طولانی ہو جائے گی۔ شہد کے سب سے بڑے فائدے یہ ہیں۔ اچھا، اب اصلی شہد کی پہچان بتاتا ہوں کہ جی کیا ہے۔ فوری طور پہ، کیونکہ اس وقت آپ نے جیسے کہا مارکیٹ میں مختلف اقسام کے شہد موجود ہیں۔ مجھے یاد ہے زبیدہ آپا، اللہ جنت نصیب کرے ان کو، وہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ ایک جلتی ہوئی تیلی آپ شہد میں ڈال دیں، اگر تو وہ بجھ جاتی ہے تو دیٹ مینس کہ یہ شہد اصلی نہیں ہے، لیکن اگر وہ دیے کی طرح باتی جلتی رہتی ہے تو دیٹ از ون وے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک قطرہ پانی میں ڈال کر اس کو ہلا کر دیکھو، اس کے ڈی این اے میموری ایسے ہوتی ہے کہ وہ جیسے مکھی کا چھتا ہوتا ہے اس طرح کے پیٹرنز یہ بناتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی طریقے ہیں آغا صاحب؟ سدرا، میں اس کے علاوہ وہ پہچان بتاؤں گا جو لوگوں نے آج سے پہلے سنی نہیں ہوگی۔ صحیح۔ آپ ایک لہسن میں سے سوئی ڈورا یعنی کہ ڈورے کو، دھاگے کو گزار دیں، اور اس لہسن کے اندر سے جو دھاگا گزارا ہے اس پہ تھوڑا سا شہد لگا دیں۔ اگر لہسن کی بو دب جائے تو شہد اصلی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کتے کے آگے روٹی پہ شہد لگا کے آپ رکھ دیں، کتا اصلی شہد نہیں کھاتا۔ دوسری پہچان۔ تیسری پہچان، اگر آپ کے جسم پہ کہیں بھی زخم لگا ہے اس زخم پہ شہد لگانا شروع کریں، 2 سے 3 دن میں شہد اگر اصلی ہوگا زخم کو ٹھیک کر دے گا۔ چوتھی پہچان، اگر آپ روٹی کے ٹکڑے پہ شہد لگا کر اس کو آگ پر جلائیں تو بغیر چڑچڑاہٹ کے وہ جلنا شروع کر دے گا۔ اگر چڑچڑ کی آواز آ جائے تو سمجھ لیں کہ اس میں شیرہ مکس ہے، یا مصری کا شیرہ مکس ہے، یا شکر کا شیرہ مکس ہے، یہ شہد جعلی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا آغا صاحب، ایک اور سوال، جو کئی لوگ شہد کا استعمال کرتے ہیں وزن کم کرنے کے لیے،
صبح صبح نہار منہ گرم پانی میں کیا شہد کے پینے سے وزن کم ہوتا ہے؟ اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ٹھنڈے پانی میں اسی طرح استعمال کیا جائے تو وزن بڑھتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھنڈے پانی میں استعمال کریں تو بڑھتا ہے۔ دیکھیں امریکہ میں ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے شہد کا ایک زبردست قسم کا استعمال دنیا کو بتایا کہ 2 چمچے شہد اور 2 چمچے سیب کا سرکہ یہ ملا کر انہوں نے لوگوں کو پلوانا شروع کیا۔ اس سے وزن بھی بہت تیزی سے گرتا ہے، جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، دمے کے مریض کو فائدہ کرتا ہے، اور جلد کی جو بھی بیماریاں ہوں، کیل مہاسے جھائیاں خراب ہوتے ہیں، چہرے کی جلد خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے استعمال سے۔ اس کے علاوہ روس کے اندر ایک عجیب استعمال ہے کہ اگر کوئی آگ سے جل جائے، کھانا پکاتے ہوئے خواتین جل جاتی ہیں یا کوئی بھی آگ سے جل جائے تو وہ فوراً کیا کرتے ہیں، شہد اور مچھلی کا تیل دونوں چیزوں کو مکس کرتے ہیں اور جلے ہوئے حصے پہ لگاتے ہیں۔ 1 ہفتے کے اندر سدرا وہ جلے ہوئے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جلے ہوئے کا نشان باقی نہیں رہتا۔ دیٹ از سو انٹرسٹنگ، یعنی خاص طور پہ اسکن سے ریلیٹڈ لوگ کافی پریشان رہتے ہیں، کیل مہاسوں کے لیے تو ہے ہی اچھا۔ آپ نے اکثر لوگوں کو شہد میں 2-3 قطرے لیموں کا رس ملا کر فیس پیک بناتے ہوئے دیکھا ہوگا، اینڈ دیٹ ٹرولی ہیز اے بینیفٹ۔ شروع میں نہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے بلکہ آپ کی چہرے کی شادابی کو یہ بڑھاتا بھی ہے، امیونٹی کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ 1 چمچ شہد روزانہ پیتے ہیں، بے شک دودھ کے ساتھ استعمال نہ بھی کریں، آپ کی امیونٹی کے لیے بہت اچھا ہے۔ خالی شہد استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ شہد کا ایک اور فائدہ بتاتا ہوں میں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے بہت ترقی کریں اور بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوں تو شہد کو معمول بنا لیں، بچوں کو نہار منہ 1 چمچہ شہد لازمی دیں۔ عمر طولانی ہوتی ہے، بابا طب جی بقرات کا کہنا ہے کہ اپنی زندگی کو طولانی کرنا چاہتے ہیں تو شہد روزانہ 2 ٹائم کھائیے، صبح اور شام۔ خود وہ 2 ٹائم کھاتے تھے، 1 چمچہ صبح، 1 چمچہ رات کو۔ 107 سال کی عمر انہوں نے پائی تھی۔ زبردست، تو یعنی مختلف بیماریوں سے آپ کو بچاتا ہے، چاقو اس کے زہر کا بھی ذکر کر دوں سدرا، بس آخری میرے پاس 30 سیکنڈ ہے، لیکن اس کے ڈنک میں زہر ہوتا ہے اور اس زہر میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اگر گٹھیا کا مریض، جوڑوں کے درد کے مریض کو اگر ڈسوایا جائے اس مکھی کے زہر ڈنک سے تو فوراً 2 گھنٹے میں درد کتنا ہی شدید ہوگا ختم ہو جائے۔ لیکن یہ کسی طبیب سے خود نہ کوشش کیجیے گا، یہ کسی طبیب اور حکیم کے پاس ہی آپ اس کے لیے جائیے۔ لیکن بہت بہت شکریہ اس کے فوائد بتانے کے لیے آغا صاحب۔ ہم اسی کے ساتھ لیتے ایک چھوٹا سا بریک۔ اصلی شہد کا استعمال کیجیے۔ ہم ایسے آپ کہیں گے صبح سے سدرا آپ مہنگائی کا رونا رو رہی ہیں اور آخر میں پھر آپ نے ایک مہنگی تجویز بتا دی ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اس سے بڑے خرچے یعنی بیماریوں سے، چیزوں سے دور رکھتی ہے۔